کیا یہ ہونا چاہیے تھا؟ کیوں ہوا یہ؟ کیا وجوہات ہیں ان کے پیچھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مانتے ہیں اس رب کی ذات کو اور بے شک ہم اسی کے آگے جھکتے ہیں۔ ابھی ایک بریکنگ نیوز آئی ہے راول پنڈی بحریہ ٹاؤن کی۔ راول پنڈی بحریہ ٹاؤن کا جو مین کارپوریٹ آفس ہے، اچھا یہ آفس میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس آفس میں نیب کی طرف سے چھاپا مارا گیا ہے۔ یہ بحریہ ٹاؤن کا وہ آفس ہے کہ جس ٹائم بحریہ ٹاؤن اسلام آباد لانچ ہوا تھا، اور یہ بیسیکلی یہ آفس کہلاتا ہے بحریہ ٹاؤن فیز 4 میں۔ اچھا ابھی بریکنگ نیوز آئی ہے، نیوز پہ بھی چل رہا ہے اور ڈفرینٹ جگہوں سے بھی ہمیں خبریں آ رہی ہیں بار بار کہ نیب نے وہاں پہ چھاپا مارا ہے اور بڑی بے دردی سے چھاپا مارا گیا ہے۔ آپ ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ شیشے توڑ کے نیب اندر گھس گئی ہے، اور انہوں نے اچھی پلی وہاں پہ جو ان کے ڈاکومنٹس تھے اور ڈفرینٹ مطلب پورے ان کو آفس کا بیڑا گرک کی ہے۔ اچھا ابھی تھوڑا سا میں آپ کو نا اس مسئلے کے بارے میں بتاتا ہوں، بیسیکلی مسئلہ ہے کیا۔ تھوڑے دن پہلے ملک ریاض صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا، ٹویٹ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ اس سے پہلے تک کچھ ایسا سنیریو نہیں تھا، کوئی معاملات نہیں تھے۔ ملک ریاض صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، اور اس ٹویٹ کا جو ایک ملک صاحب نے ایک ایکشن کیا، اور ایکشن کا جو اب ریئیکشن آیا ہے وہ یہ ہے کہ نیب نے فیز 4 میں چھاپا مارا ہے، اور اس کو چھاپا مارنے کی جو وجہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ جو 200 ملین پاؤنڈ کا ملک صاحب کے اوپر کیس ہے۔ ملک صاحب اس ٹائم موجودہ دبئی میں موجود ہیں، علی ریاض اور بحریہ ٹاؤن کے جو ہمارے کنٹری ہیڈ ہیں شاہد قریشی صاحب، وہ سارے اس ٹائم دبئی میں موجود ہیں۔ جب تک یہ ملک ریاض کے پاس یہ خبر پہنچی ہے تو ملک ریاض صاحب کی طرف سے بھی ایک ٹویٹ آیا ہے۔ دیکھیں میرا اس چیز کے اوپر پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ نہ تو ہم امریکہ میں رہتے ہیں، نہ تو ہم کسی یورپ کنٹری میں رہتے ہیں، نہ تو کوئی ہم بہت زیادہ ایڈوانس کنٹری میں رہتے ہیں، اور نہ ہی ہم بہت زیادہ کوئی ہمارا کوئی کنٹری بہت زیادہ مطلب امیر ملک ہے یا بہت زیادہ ڈیولپ ملک ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ اچھا اب ہمارا ایشو پتہ پاکستان میں کیا ہے کہ ہمیں کوئی ترقی کرنے دیتا ہے، اور اگر کوئی ترقی کرنے کے لیے آگے آ رہا ہو تو ان کی رکاوٹ جو ہوتی ہے وہ ادارے بن جاتے ہیں۔ دیکھیں میں جس ادارے کا جدھر دل کرتا ہے وہ آتا ہے، توڑ پن کرتا ہے، اپنا معاملات ڈالتا ہے۔ ہم دیکھیں میں ایک پرسنلی میں ریئل اسٹیٹ کا ہم لوگ ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں۔ پاکستان کو ترقی کیوں نہیں کرنے دی جاتی؟ اس کی سب سے بڑی وجوہات کیا ہے؟ آپ لوگ کمنٹ میں بھی یہ بتائیں کہ کیوں پاکستان کو ترقی نہیں کرنے دی جاتی۔ ابھی پچھلے دنوں آر ڈی اے آپریشن کر رہے ہیں، جس سوسائٹی میں جاتا ہے آر ڈی اے وہاں پہ آپریشن کر دیتا ہے۔ بحریہ ٹاؤن میں آر ڈی اے نے آپریشن کر دیا، اب بحریہ ٹاؤن میں نیب آ گیا۔ آر ڈی اے نے اس سے پہلے بھی کئی آپریشن کیے ہیں۔ اب میں دیکھیں اس کا تھوڑا افیکٹس کیا آتی ہیں۔ آر ڈی اے جس سوسائٹی کا آپریشن کر رہا ہے، اگر وہ سوسائٹی 2 لاکھ مائنس میں جا رہی ہے تو اس آپریشن کے بعد وہ سوسائٹی 6 لاکھ مائنس میں آ جاتی ہے۔ اگر وہ سوسائٹی پروفٹ پہ جا رہی ہے تو وہ لیولوں پہ آ جاتی ہے۔ یہ کیا وجوہات ہیں؟ اور مطلب کیوں ہمیں دیکھیں میری تمام اداروں سے، میری بڑے ہمارے آرمی چیف ہو گئے، اس کے بعد میری مریم نواز صاحبہ ہے، ان سب سے گزارش ہے کہ خدارہ ہمیں کام کرنے دیں۔ ریئل اسٹیٹ ایک ایسا سیکٹر ہے جہاں سے بہت زیادہ ٹیکس حکومت کے کھاتے میں جاتا ہے۔ اور دیکھیں ریئل اسٹیٹ اگر تھوڑے سال 2 سال پہلے کی بات کروں تو بہت زیادہ ترقی کاری تھی پاکستان میں، ریئل اسٹیٹ کا کام بہت اچھا تھا، لیکن کچھ اداروں کی وجہ سے، کچھ معاملاتوں کی وجہ سے اس ٹائم ریئل اسٹیٹ بہت نیچے آ چکی ہے، اور اس سے نقصان کسی کا بھی نہیں ہے، کسی کا بھی نہیں ہے۔ ایک عام بندے کا نقصان ہے جس کی وہاں پہ انویسٹمنٹ ہے۔ ابھی یہ بحریہ میں یہ کام ہوا ہے، پچھلے دنوں بحریہ میں آر ڈی اے کا آپریشن ہوا تھا، بحریہ کے ریٹ نیچے آ گئے تھے۔ اگر میں سوسائٹیوں کا نام لیتا ہوں، روڈن انکلیو ہے، بلو ورلڈ سٹی ہے، ان سب میں آپریشن ہوتے ہیں، ریٹ نیچے آ جاتے ہیں سوسائٹیوں کے۔ خدارہ ہمیں کام کرنے دیا جائے۔ میری سب تمام بڑے جتنے ہمارے ادارے بیٹھے ہوئے ہیں یا جتنے ہمارے بڑے ہیں، ملک کے بڑے ہیں، میری ان سب سے گزارش ہے، اپیل ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ جوڑے ہیں، ہمیں کام کرنے دیا جائے، اور ملک میں جو ملک کو کسی بہتری کی طرف، کسی ترقی کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے، خدارہ اس کو کام کرنے دیا جائے۔ دیکھیں بہت برا ہوا ہے، ہم کنڈیمپ کرتے ہیں اس چیز کو۔ ہم لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کوئی ایسی آواز اٹھائیں یا ہم لوگ کوئی بھی ایسا سٹیپ اٹھائیں، کیونکہ دیکھیں اسٹیٹ اور حکومت اور ان چیزوں سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، عام پبلک بالکل بھی نہیں ہے۔ گزارش ہے کہ یہ ہماری ویڈیو کے تھرو ہی ہم اپنی گزارش لے کے آتے ہیں کہ خدارہ ان چیزوں کو روکا جائے،
اور جو چیزیں چل رہی ہیں حکومت ساتھ دے اگر ریئل اسٹیٹ کا، تو ہمارے قرضے کچھ بھی نہیں ہیں، قرضے بہت چھوٹے ہیں، ریئل اسٹیٹ سیکٹر بہت بڑا ہے، بہت بہت پیسہ یہاں سے اکٹھا ہو سکتا ہے۔ خدارہ ان چیزوں کو روکا جائے، میری اداروں سے پھر گزارش ہے، اپیل ہے کہ ان چیزوں کو روکا جائے اور ہمیں نکل کام کرنے دیا جائے۔ ہم لوگ دیکھیں ہماری کوئی اور ریکوائرمنٹس نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں، ہم صرف ایک ہم لوگ گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں کام، ہم خاموشی سے اپنا کام کرتے ہیں، ہمیں کام کیوں نہیں کرنے دیا جاتا؟ کیوں آ کے جو جس کا دل کرتا ہے وہ آ کے کبھی توڑ پن کرتا ہے؟ برحال دیکھیں جی، جو ہوا یہ سب معاملات بہت غلط ہوئے ہیں۔ اس ٹائم پہ جو پاکستان کے حالات ہیں اور جو اس ٹائم ریئل اسٹیٹ کے حالات ہیں، اس ٹائم پہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیں ملک ریاض ایک ریئل اسٹیٹ کی کنگ مانے جاتے ہیں، اور ان کے بیریا ٹاؤن میں آ کے یہ سب معاملات چلائے جا رہے ہیں، تو ہماری دیکھیں ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم اور کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ اپنا کوئی اظہار رائے کرنا چاہ رہے ہیں تو نیچے کمنٹ میں آپ لوگ بھی بتا سکتے ہیں کہ کیا یہ ہونا چاہیے تھا، کیوں ہوا یہ، اور کیا وجوہات ہیں ان کے پیچھے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔